أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق و تائید سے عید الاضحیٰ کے بعد ایک دفعہ پھر ہم قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ ہیں، سورۃ المائدہ کے ساتھ ہیں، اور آج تفسیر کا آغاز ہوگا آیت نمبر 69 سے 69 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک، یقیناً، ان تاکید کے لیے آتا ہے، جو بات ذکر ہونے والی ہوتی ہے اس کو پکا کرنے کے لیے، اس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور صابی، مراد کون ہے اس سے؟ صابئون جمع ہے صابئن کی، صاد با حمزہ، اور یہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی قوم کے دین سے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے کسی اور دین میں چلا جائے۔ عام طور پہ مشرکین مکہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے بے دین شخص پہ، یعنی کہ جو ان کا دین چھوڑ کے کسی اور دین میں چلا جائے، ان کے نزدیک کیا ہے؟ بے دین۔ تو ویسے یہ کون لوگ ہیں صابئون؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا ہی ایک گروہ ہے، کچھ علماء کرام نے کہا کہ یہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک مستقل گروہ ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب کسی زمانے میں تھی، لیکن اس سے دور ہوتے چلے گئے، اور پھر ایسا وقت آیا کہ ستاروں کی پرستش کرنے لگے۔ والنصارى، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں، اگرچہ کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ ہمیں ان کو عیسائی کہنے سے اور مسیحی کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی نسبت کی جائے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف عیسائی، ان کی نسبت کی جائے مسیح ابن مریم کی طرف مسیح، لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو ہم انہیں عیسائی کیوں کہیں؟ لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ اسی نام سے معروف ہیں، اس لیے ان کا یہ نام لینا ہماری مجبوری ہے، ورنہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کو نصارہ کہا جائے۔ من آمنا، من جو، آمنا ایمان لے آئے، باللہ اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخری اور روز آخرت پہ، الآخر آخری دن، روز آخرت کو آخری دن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے، وہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی نیا دن نہیں آئے گا۔ وعمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو شرائط پائی جائیں، نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 اتباع، متابعت، یعنی کہ وہ عمل جو صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں، یہ ہے عمل صالح۔ نمبر 2 اس میں کیا پائی جائے؟ اتباع، یعنی کہ وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو دو چیزیں پائی جائیں تو اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ عمل صالح۔ فلا خوف علیہم، تو نہیں ہوگا خوف، کسی قسم کا خوف،
علیہم ان پہ، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب پوری آیت کا معنی کیا ہوا، پوری آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ اللہ رب العزت اس آیت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگ مسلمان ہوں، الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ مسلمان، مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا صابی ہوں یا نصارہ ہوں، ان میں سے جو بھی اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے مسلمانوں میں، یہودیوں میں، صابی میں، نصارہ میں یا کسی اور گروہ میں، ان میں سے کوئی بھی حقیقی ایمان لے آئے، آخرت پہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ کامیاب ہے۔ تو دیکھیے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، کس چیز پہ ایمان لائے؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے، خصوصاً کتنی چیزیں؟ 6۔ اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان، انبیاء کرام علیہم السلام پہ ایمان، اور تقدیر پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان۔ یہ 6 چیزیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارکان ایمان، ایمان کے پلرز، ایمان کے ستون۔ جو ان میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون اور صابی، والنصارى اور نصارہ، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ اور آخرت پہ تو وہ کامیاب ہے۔ تو مسلمان تو پہلے ہی مومن ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ لے کہ ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، وہ تو پہلے ہی مومن ہے۔ تو مراد یہ ہوگا کہ ان میں سے جو بھی ایمان پہ قائم رہے، آخری دم تک ایمان پہ قائم رہے اور صرف ایمان نہ ہو، نیک اعمال بھی بجا لاتا رہے، تو یہ وہ شخص ہے جسے روز آخرت کوئی خوف نہیں ہوگا اور جسے گزشتہ زندگی پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے تو یہ پتہ چلا کہ آج بھی مسلمان اپنے ایمان پہ رہیں اور نیک اعمال بجا لائیں تو کامیاب ہیں، یہودی اپنے دین پہ رہیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، کامیاب ہیں، نصارہ یعنی کہ عیسائی لوگ یہ اپنے دین پہ رہیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، کامیاب ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، یہ سب اپنی بھی جگہ پہ ٹھیک ہے، بس اپنے اپنے دین پہ صحیح معنوں میں عمل کریں۔ یہودی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بنے، عیسائی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بنے، ان میں سے ہر کوئی اپنے دین پہ صحیح معنوں میں عمل کرے تو وہ کامیاب ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے اس آیت سے، لیکن یہ نتیجہ غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آج دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین جو قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو اپنائے گا تو وہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کسی اور دین پہ چلنے والا اس دین پہ چلنے میں جتنا بھی مخلص ہو، جتنا بھی سنجیدہ ہو، وہ نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، جنت سے محروم رہے گا۔ اور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جس کو روایت کیا امام مسلم نے، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قسم کون اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو ہریرہ تو راوی ہے اس حدیث کے،
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں سے کوئی بھی یہودی ہو یا عیسائی میرے اوپر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اس ایت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سارے ادیان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں، غلط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ دین جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا وہ قابل قبول تھا، اس دین پہ عمل کرنے والے، ایمان لانے والے، نیک اعمال بجا لانے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے اوپر نازل کردہ دین پہ عمل کرنے والے، ایمان لانے والے کامیاب تھے، اور محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی ان پہ ایمان نہیں لائے گا وہ ناکام ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان، یہودی، صابی اور نصارہ، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پہ اور آخرت پہ نیک عمل کرے وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہاں پہ کہ اللہ پہ بھی ایمان لائے، فرشتوں پہ بھی ایمان لائے، نبیوں پہ بھی ایمان لائے، تقدیر پہ بھی ایمان لائے۔ صرف دو چیزیں کہی ہیں، نمبر ایک اللہ پہ ایمان لے آئے، نمبر دو آخرت پہ ایمان لے آئے۔ تو کیا واقعی انہی دو چیزوں پہ ایمان لانے سے انسان کامیاب ہو جائے گا، چاہے فرشتوں کا منکر ہو، چاہے تقدیر کا منکر ہو؟ نہیں۔ من آمن باللہ سے مراد ہے اللہ پہ ایمان لانا، اور اللہ پہ ایمان لانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پہ ایمان لائیں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں میں اللہ پہ ایمان لایا، تو اللہ آگے سے کہتا ہے میرے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اللہ کہتا ہے میرے نبیوں پہ ایمان لاؤ، اللہ کہتا ہے تقدیر پہ ایمان لاؤ، اللہ کہتا ہے جو کتابیں میں نے نازل کی ان پہ ایمان لاؤ۔ تو ایمان باللہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ باقی جو 5 ارکان ہیں ایمان کے، ان پہ بھی ایمان لایا جائے۔ چلیں جی، یہ چیز واضح ہو گئی کہ ایمان باللہ میں باقی 5 ایمان بھی داخل ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ والیوم الآخر، ایمان بالآخر، روز آخرت پہ ایمان کا تذکرہ الگ سے پھر کیوں کیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر، کیا اہمیت ہے اس کی؟ آخرت پہ ایمان ہی انسان کو نیک اعمال کرنے پہ ابھارتا ہے، درست زندگی گزارنے پہ آمادہ کرتا ہے۔ جس آدمی کو پتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، میرا حساب کتاب ہوگا، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے گا، وہ اپنے اعمال کی فکر کرے گا، وہ پھر اللہ کی بات مان کر ہر چیز پہ ایمان لائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اور جسے آخرت میں شک ہے، ممکن ہے کہ اللہ قبروں سے اٹھائے اور ممکن ہے کہ نہ اٹھائے، وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکے گا۔ اور یوم آخرت سے کیا مراد ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ روز آخرت پہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی کہ روز آخرت پہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے پہ واجب ہے کہ ایمان لائے کہ قبر میں سوال ہوں گے، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میرا آخرت پہ ایمان ہے، وہ ایمان لائے اس بات پہ بھی کہ قبر میں کئی لوگوں کو عذاب ہوتا ہے اور کئی لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں۔ جو کہتا ہے میرا آخرت پہ ایمان ہے، اس پہ واجب ہے کہ ایمان لائے اس بات پہ کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اس پہ واجب ہے کہ ایمان لائے کہ روز قیامت ایک حوض ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس سے آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ پانی پئیں گے۔ ایمان لائے، اس پہ واجب ہے کہ ایمان لائے میزان پہ، ترازو پہ، جس میں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ ایمان لائے اس پل پہ جو جہنم کی آگ پہ رکھا جائے گا اور جس کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ تو آخر پہ ایمان لانے میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ جو ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے وہ آخرت پہ ایمان لانے والا نہیں کہلائے گا، بلکہ آخرت پہ ایمان کا منکر کہلائے گا۔ فرمایا فلا خوف علیہم، تو یہ لوگ جو ہیں جو اللہ پہ ایمان لے آئیں، آخرت پہ ایمان لے آئیں، نیک اعمال بجا لائیں،
ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ خوف کیوں ہو؟ جبکہ وہ ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی انہوں نے کیے، اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لے آئیں صحیح معنوں میں اور ایمان میں کفر کی شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دے، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ کیا مطلب؟ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ غم کیوں ہو؟ کیونکہ ان کی زندگی ایمان میں گزری۔ غم کیوں ہو؟ جبکہ ان کی زندگی نیک اعمال بجا لانے میں گزری۔ اس آیت کے تعلق سے ایک سوال باقی ہے، اور وہ یہ کہ اس آیت میں لفظ آیا والسابئون۔ جو عربی لغت کے قواعد کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بظاہر اس لفظ کو ہونا چاہیے تھا والسابئین، واو کی بجائے یا کے ساتھ، لیکن یہ کیا آیا؟ والسابئون۔ تو علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ لفظ اصل میں یوں ہے کہ والسابئون کذالک، کہ مسلمان، یہودی اور نصارہ جو ان میں سے اللہ پہ ایمان لائیں، آخرت پہ ایمان لائیں، نیک اعمال بجا لائیں، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، اور سابیوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ گویا کہ والسابئون یہ الفاظ سب سے آخر میں ہیں، والسابئون کذالک، ان کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ ان کا تذکرہ الگ سے کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ گروہ باقی تمام گروہوں کے مقابلے میں گمراہی میں سخت ہے، یہودیوں سے بھی آگے ہیں گمراہی میں، عیسائیوں سے بھی آگے ہیں یہ گمراہی میں، اس لیے ان کے معاملے میں الگ سے کہا گیا کہ والسابئون، اور جو سابی ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ پیشکش ان کے لیے بھی ہے، یعنی کہ باوجود اس کے کہ گمراہی میں یہ بہت آگے ہیں، یہ بھی اللہ پہ ایمان لے آئیں، آخرت پہ ایمان لے آئیں، نیک اعمال کریں، تو انہیں بھی روز آخرت کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 70 اللہ تعالی نے فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، لقد البتہ تحقیق، لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے، یہ کہ جو بات ابھی بتائی جائے گی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ بات شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ بات شک و شبہ سے بالا تر ہے اللہ نے استعمال کیا لفظ لام اور استعمال کیا لفظ قد، بلکہ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ ایسے لقد سے پہلے قسم بھی مقدر ہوتی ہے، یعنی کہ تمہارے رب کی قسم، اللہ کی قسم، البتہ تحقیق۔ تو کتنی تاکیدیں ہو گئیں؟ 3۔ گویا کہ 3 بار کہا جا رہا ہے کہ جو بات ابھی ہم بیان کرنے لگے ہیں وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ لقد اخذنا، البتہ تحقیق ہم نے لیا، ہم نے لیا، مراد کون؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت ایک ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہم نے لیا، یہ نہیں کہا میں نے لیا۔ کیوں؟ تعظیم کے لیے۔ اللہ رب العزت نے وعدے کیا ہے اپنی عظمت کو، اللہ نے وعدے کیا ہے کہ میں ہی عظیم ہوں۔ جب دنیا کے بادشاہ آرڈر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یہ آرڈر دیتے ہیں، جبکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو حقیقی طور پہ عظیم ہے، تو عظمت اسی کو سجتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے عہد لیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ سجتے ہیں۔ کیا میں اور آپ بھی یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہیں کہ تم نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، مراد جمع لے رہے ہوں؟ نہیں، ہم کہیں گے تو،
انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں پڑھ لیں، کیا کہتے ہیں؟ انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ نہیں کہا لا الہ الا انتم سبحانکم، ایسا نہیں کہا. تو ہم اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر توجہ دیں گے کہ اللہ ایک ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کبھی الفاظ استعمال کرتے ہیں ایک کا اور کبھی جمع کا. جب جمع کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد تعظیم ہے. لقد اخذنا، البتہ تحقیق ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد، باری عہد. البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. اس سے کون سا عہد مراد ہے؟ اس سے مراد اسی سورت کی آیت نمبر 12، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا. وہ پختہ عہد کیا تھا؟ اللہ نے اس کی وضاحت کی. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم نمازیں قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پہ ایمان لاتے رہو، میرے رسولوں کی مدد کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہو. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رسولوں پہ ایمان لانا. 3. نمبر 4، رسولوں کی مدد کرنا، انہیں تقویت دینا. آگے اللہ کو قرض دینا. کتنی ہو گئی؟ اب بھی 5 ہے، 6 نہیں ہوگی. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں پہ ایمان لانا. 3. نمبر 4، رسولوں کو تقویت دینا، اور اس کے بعد نمبر 5، اللہ کو قرض دینا. چلے 5 چیزیں ہو گئی. فرمایا یہ 5 کام تم نے کرنے ہیں. یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا. تو اللہ نے کہا جب تم یہ 5 کام کرو گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. ساتھ ہی اللہ نے خبردار کیا، وارننگ دی، فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل. اس عہد کے بعد بھی جو کفر کے راستے پہ چلے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. پھر اللہ نے بیان کیا کہ جب انہوں نے عہد کو توڑا تو اللہ نے ان کے اوپر لعنتیں برسائیں. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنی اس آیت کی طرف، آیت نمبر 70 سورہ مائدہ. البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجے، الیہم ان کی طرف. کن کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف. رسولن، کئی رسول، ایک رسول نہیں کئی رسول. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام، مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی کئی ایک رسول. رسول جمع ہے کس کی؟ رسول کی. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، کلما، جب بھی. کلما یہ لفظ دلالت کرتا ہے شرط پہ بھی اور تکرار پہ بھی، کہ جب بھی جاء آیا، ہم ان کے پاس، رسول کوئی رسول، بما اس چیز کے ساتھ، لا تہوا جسے نہیں چاہتے تھے، جس کی خواہش نہیں رکھتے تھے، انفسہم ان کے نفس، ان کے دل. انفس جمع ہے کس کی؟ نفس ان کی. یعنی کہ جب بھی کوئی رسول ایسی تعلیمات لے کر آیا جو تعلیمات ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھیں. مثال کے طور پہ وہ چاہتے تھے سود لیں تو نبی نے آ کے سود سے منع کیا. انہوں نے شرک کرنے کی کوشش کی تو نبی نے آ کے ان کو شرک سے منع کیا. انہوں نے
لوگوں کو قتل کرنا چاہا تو نبی نے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ تو جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حق لے کر آیا، ایسی چیزیں لے کر آیا، ایسی تعلیمات لے کر آیا جسے ان کے نفس نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کلما کا جواب کیا ہے؟ فریقاً کذبوا۔ تو ایک گروہ کی انہوں نے تکذیب کی۔ تکذیب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی بات کو غلط اور جھوٹا قرار دینا۔ تو ایک گروہ کی انہوں نے تکذیب کی۔ ایک گروہ کس چیز کا؟ ایک گروہ نبیوں کا، ایک گروہ رسولوں کا، ایک گروہ، یعنی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی تعلیمات لے کر آیا جس تعلیمات کو ان کے دل پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے رسولوں اور نبیوں کے ایک گروہ کی تکذیب کی، ان کو جھوٹا قرار دیا۔ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ کن کا ایک گروہ؟ نبیوں اور رسولوں کا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے قتل کیا زکریا علیہ السلام کو، انہوں نے قتل کیا یحییٰ علیہ السلام کو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے ظالم تھے۔ انہوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا۔ یہاں پہ آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ اللہ نے یہاں پہ دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی کہ ان لوگوں نے نبیوں کے ایک گروہ کی کیا کی؟ تکذیب کی، اور نبیوں کے ایک گروہ کو کیا کرتے رہے؟ قتل کرتے رہے۔ جن کو قتل کیا ہے ظاہر ہے ان کی تکذیب بھی کرتے رہے ہوں گے۔ اللہ نے بڑا جرم بتا دیا قتل کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تکذیب بھی ہوئی۔ اب کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نبیوں پہ ایمان لائے ہوں گے، اللہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان لانے والے تھوڑے رہے ہیں، اتنے تھوڑے رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا بھی اللہ نے مناسب نہیں سمجھا۔ آپ دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام، اگرچہ وہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہے، پہلے کے نبی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کتنا عرصہ کی ہے؟ 950 سال تبلیغ کی ہے۔ ان کا رزلٹ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وما آمن معہ الا قلیل، کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت بڑی ہوگی، لیکن بہرحال جس طرح ایمان لانا چاہیے تھا ویسے ایمان لے کر وہ لوگ نہیں آئے۔ تو اللہ نے ایمان لانے والوں کا تذکرہ یہاں پہ نہیں کیا، دوسروں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا ایک گروہ کی انہوں نے تکذیب کی اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ اچھا، ایک گروہ کی تکذیب کی، کذبوا فعل ماضی ہے، گزشتہ زمانے میں تکذیب کی، اور جب قتل کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ گزشتہ زمانے میں انہوں نے ایک نبیوں کے ایک گروہ کو قتل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نبیوں کو قتل کرتے رہے، یعنی کہ ان کا یہ عمل جاری و ساری رہا، حتیٰ کہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج سے مراد نزول قرآن کا زمانہ، جب قرآن نازل ہوا اس وقت تک وہ نبیوں کو قتل کرتے رہے علیہم الصلوۃ والسلام۔ چنانچہ انہوں نے ہمارے نبی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ ان کے پاس گئے گفتگو کرنے کے لیے، انہوں نے ایسی جگہ بٹھایا جہاں گھر کی چھت قریب تھی، دیوار کے ساتھ چھت تھی، اور آپ کے اوپر پتھر پھینکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اور خیبر کے موقع پہ آپ کو ایک بکرے کا گوشت کھلایا گیا، اور اس میں کیا ڈالا گیا تھا؟ زہر ڈالا گیا تھا، حتیٰ کہ آپ نے اس گوشت کا کچھ حصہ تناول فرمایا، اور آپ کے ایک صحابی اس گوشت کی وجہ سے شہید بھی ہوئے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ البتہ جب آپ کے فوت ہونے کا وقت آ گیا، دین پہنچانے کا حق آپ نے ادا کر لیا، تب آپ نے محسوس کیا کہ اس گوشت کا زہر اب آپ پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ آپ ان انبیاء کرام میں سے ایک ہیں جو شہید ہوئے۔ تو بہرحال
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فریقاً کذبوا، ان لوگوں نے نبیوں کے ایک گروہ کی تکذیب کی اور نبیوں کے ایک گروہ کو یہ قتل کرتے رہے۔ آیت نمبر 71 71 وَحَسِبُوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہوں نے سمجھا، اللہ تکون فتنہ، کہ کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اللہ اصل میں کیا ہے؟ ان لا، انہوں نے یہ سمجھا کہ کسی قسم کا فتنہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نبیوں کی تکذیب کرتے رہیں، نبیوں کو قتل کرتے رہیں اور ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہمیں کسی ازمائش اور مصیبت میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ وعدے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کی غلط فہمی تھی، اللہ کا اصول ایسا نہیں ہے۔ تو وَحَسِبُوا، انہوں نے گمان کیا، اللہ تکون فتنہ، کہ کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ کیوں انہوں نے یہ سمجھا؟ کیونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ نے کہا چنانچہ فعمو، چنانچہ یہ اندھے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی؟ نہیں، مراد یہ حق سے اندھے ہو گئے۔ اللہ نے پھر ان کو یہ سزا دی کہ حق سے وہ اندھے ہو گئے، ان کی آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وَسَمُّوا، اور وہ بہرے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ قوت سماعت سے محروم ہو گئے؟ نہیں، مراد یہ ہے کہ حق بات کو سمجھنے سے محروم ہو گئے، یہ اللہ نے ان کو سزا دی۔ یہاں پہ آپ اس حدیث کو ذہن میں لے کر آئیں جس حدیث میں اللہ رب العزت خود کہتے ہیں، حدیث قدسی، کہ بندہ میرے قریب ہونے کے لیے جن اعمال کو اختیار کرتا ہے، ان اعمال میں سے جو اعمال مجھے سب سے محبوب ہیں، وہ اعمال وہ والے ہیں جن کو میں نے فرض قرار دیا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو ان اعمال پہ توجہ دے جن کو میں نے فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ فرض اور واجب کے ساتھ ساتھ آپ نفلی عبادات کا اہتمام کریں۔ فرمایا میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں کیا بن جاتا ہوں؟ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ چلتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ سنتا ہے۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی وضاحت کیا ہے؟ کہ میں اس کی آنکھوں کو حرام چیزیں دیکھنے سے محفوظ رکھتا ہوں، وہ حلال چیزیں دیکھتا ہے، وہ حق دیکھتا ہے، اس کو حق نظر آتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے میں نے کس راستے پہ چلنا ہے، اور اس کے کانوں کو میں غلط چیزیں سننے سے بچا لیتا ہوں۔ اس کے کان پھر کیا سنتے ہیں؟ حق بات، تلاوت سنتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، درس حدیث سنتے ہیں۔ اور یہاں پہ سزا ملی ہے ان کو کیا؟ کہ فعمو، یہ کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے۔ یہیں سے وہ لفظ ہے نا اعمیٰ، اندھے کو کیا کہتے ہیں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمیٰ، اعمیٰ اندھے کو، اور عمو وہ اندھے ہو گئے، وسمو اور وہ بہرے ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پہ رجوع کیا۔ تابہ رجوع کیا، تابہ کا معنی آپ کر سکتے ہیں اللہ ان پہ متوجہ ہوا، تابہ کا معنی آپ کر سکتے ہیں اللہ ان پہ مہربان ہوا۔ ثم عمو، پھر وہ اندھے ہو گئے، وسمو اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے۔ پہلی بار یوں لگتا ہے کہ سارے ہی اندھے ہو گئے، سارے ہی بہرے ہو گئے،
تو پھر اللہ نے ان پہ مہربانی کی، اللہ نے ان پہ رحمت کی، لیکن اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ پھر ان میں سے زیادہ تر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس آیت میں وہی موضوع بیان ہو رہا ہے جو موضوع بیان ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم زمین میں فساد کرو گے اور سرکشی کرو گے، کتنی بار؟ 2 بار۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ تو یہاں پہ بھی تذکرہ آیا ہے ان کے 2 بار اندھے ہونے کا، اور دو بار ان کے 1 بار اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے، اور پھر دوسری بار فرمایا اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے۔ تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو کچھ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے یہ وہی کچھ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کی آیت میں سورہ اسراء میں۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ وہی موضوع ہے یا الگ سے ہے۔ بہرحال یہاں پہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کو سزا یہ ملی نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، نبیوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے، کہ وہ حق راستے کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پہ رحمت کی، اللہ نے مہربانی کی، لیکن وہ دوبارہ ان میں سے زیادہ تر لوگ اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ بصیر فعیل کا وزن ہے، اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھنے والا ہے بما یعملون، ان اعمال کو جو وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ ما، عموم کے لیے، یعنی کہ اللہ ان کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ان کا کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کی نگاہوں سے مخفی، پوشیدہ اور اوجھل ہو۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی گہرائی کا، کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اور ہم اللہ کے نام بصیر پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، اور ہم اس معنی پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے۔ لیکن ہم بصیر کا معنی کریں علم والا اور دیکھنے کا انکار کر دیں، اس کی تعبیر کریں، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دیکھتا بھی ہر چیز کو، اور اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 72 72، فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد، البتہ تحقیق، یہاں پہ بھی لام تاکید کے لیے ہے، قد تاکید کے لیے ہے، اور لقد سے پہلے قسم بھی ہے۔ کتنی تاکیدیں ہو گئیں؟ 3۔ جو بات اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے ہیں اللہ نے اس کی تاکید کی ہے 3 طرح سے، یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ فرمایا لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کافر ہو گئے، الذین وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ کا بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تعالیٰ وہی مسیح بن مریم ہے۔ یہ کن کا موقف تھا؟ عیسائیوں کا۔ کیا سب عیسائیوں کا تھا؟ نہیں، عیسائیوں کے کئی لوگوں کا یہ موقف تھا، کئی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم ہے۔ اللہ اور مسیح بن مریم ایک چیز ہے، کوئی الگ، اللہ الگ ہو مسیح بن مریم الگ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اچھا مسیح کون ہے ویسے؟ مسیح لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ جو کہا گیا نا مسیح بن مریم، یعنی کہ وہ مسیح تو مریم کے بیٹے ہیں، تو یہ مسیح یہاں پہ لقب ہے کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا
کہ وہ اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے تو اس کو شفا مل جاتی، بینائی مل جاتی، وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص کو ہاتھ لگاتے تو اسے کوڑ کے مرض سے نجات مل جاتی، برس کے مرض میں مبتلا شخص کو ہاتھ لگاتے تو اس کو بھی شفا مل جاتی۔ تو ہاتھ لگانا، چھونا، المسیح چھونے والا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چھونے میں کیا رکھی تھی؟ شفا رکھی تھی، تو اس لیے ان کا لقب کیا ہوا؟ المسیح۔ اچھا، المسیح یہ لقب ہے اللہ کے عظیم بندے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہی لقب ہے اللہ کے دشمن مسیح دجال کا، لیکن اس مسیح کا معنی اور ہے، اس مسیح کا معنی اور ہے۔ یہ جو مسیح ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ مسیح لفظ فعیل ہے، معنی فاعل کا ہے، ماسح کا، ٹچ کرنے والا، ہاتھ لگانے والا، ہاتھ پھیرنے والا، یعنی کہ ان کے ہاتھ پھیرنے سے شفا مل جایا کرتی تھی۔ اور دجال مسیح ہے، وہاں پہ مسیح لفظ فعیل کے بدن پہ ہے اور ممسوح کے معنی میں ہے، مفعول کے معنی میں، یعنی کہ وہ جس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی، جس کی ایک آنکھ میں خرابی ہوگی، اس کو اس لحاظ سے مسیح دجال کہا گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آیا بلکہ لقب آیا ہے، کیا؟ المسیح، کیونکہ ان کا لقب ان کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ بیٹا ایک خاتون کا قرار دیا گیا ہے، سیدہ مریم کا، باپ کا نام ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے۔ ہاتھ پھیرنا اور ہاتھ پھیرنے سے اندھے کو شفا مل جائے، برس کے مریض کو شفا مل جائے، کوڑ کے مریض کو شفا مل جائے، وہ بھی معجزہ تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو دیگر کئی معجزات دیے، انہوں نے پیدا ہونے کے چند ہی دنوں کے بعد گفتگو کی۔ جب ان کی والدہ محترمہ پہ الزامات لگے، تہمتیں لگی، تو وہ اللہ کے حکم سے بولنے، کہا تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبی، اللہ مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں پہ بھی رہوں گا بابرکت رہوں گا۔ تو یہ ان کی گفتگو، یہ بھی معجزہ ہے۔ تو ان سارے معجزات کی وجہ سے کئی عیسائیوں نے ان کی ذات کے معاملے میں غلوب سے کام لیا، چنانچہ ان میں سے کئی اس حد تک آگے نکل گئے کہ کہنے لگے کہ اللہ اور مسیح بن مریم ایک چیز کے دو نام ہیں۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ الفاظ کہنے والے مجرم ہیں، کافر ہیں، یہ مومن نہیں ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ کتنا خطرناک ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس عقیدے سے ملتا جلتا عقیدہ کئی مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ ہمارے بزرگ اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ میں فنا ہو گئے، تو اب پھر کیا ہو گیا؟ اللہ اور ان کے بزرگ کیا ہو گئے؟ ایک چیز ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں اتحاد کا عقیدہ، کفری عقیدہ ہے۔ اور کئی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں شخص میں حلول کر گیا، اس میں داخل ہو گیا۔ پہلا عقیدہ کیا تھا کہ بزرگ عبادت کرتے کرتے اللہ میں فنا ہو گئے۔ دوسرا کیا؟ اللہ تعالیٰ حلول کر گیا فلاں شخص میں، فلاں بزرگ میں۔ تو یہ اتحاد کا عقیدہ ہو یا حلول کا عقیدہ، یہ عیسائیوں کے اسی عقیدے کی طرح ہے، اور یہ سارے عقائد کفری عقائد ہیں۔ یہاں پہ ان اللہ، لفظ اللہ تعالی اور لفظ مسیح کے مابین ایک لفظ آیا ہوا، اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل۔ یہ تاکید کا فائدہ دیتی ہے، حصر کا فائدہ دیتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح بن مریم ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم ہے، اس کے علاوہ اللہ نہیں، اللہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، واؤ کو آپ حالیہ بنا لیں، جب کہ مسیح نے کہا تھا، مسیح علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل کن کا لقب ہے، کن کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اے اولاد یعقوب اعبدوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ربی، جو میرا بھی رب ہے، وہ ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پہ حجت قائم کر دی جو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ ہیں، یہ معبود ہیں۔ اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو پہلے پڑھو، ان کا عقیدہ تو پہلے پڑھو۔ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل، تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے میری عبادت کرنی ہے۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ خالق، مالک، مدبر الامور۔ رب وہ ہوتا ہے جو کسی کا خالق ہو، اس کا مالک بھی ہو، اور اس کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہو۔ تو فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، ربی، جو میرا رب ہے، وہ ربکم، اور تمہارا رب ہے۔ عبادت کے لائق کون ہوتا ہے؟ جو رب ہو، جو خالق ہے، مالک ہے، آپ کے سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ رب ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں نہ رب ہوں نہ معبود ہوں، نہ میرا کوئی تعلق ربوبیت سے ہے، نہ میرا کوئی تعلق الوہیت سے ہے۔ اس کے باوجود ان کا نام استعمال کرنے والے انہیں رب بھی مانتے ہیں اور معبود بھی مانتے ہیں۔ یہی صورتحال کئی مسلمانوں کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل مانتے ہیں، جبکہ آپ کی تعلیمات اس کے بالکل خلاف تھیں۔ آل بیت کا نام استعمال کرنے والے کئی لوگ جناب علی کو علیہ السلام، جناب حسین کو، اور پنج تن پاک، ان کے 5 عظیم لوگوں کو مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل مانتے ہیں، جبکہ ان کی تعلیمات بالکل اس کے خلاف تھی۔ امیر المومنین جناب علی نے ان لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت کے لائق ہے۔ اِنَّهُ مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، بے شک بات یہ ہے، اِنَّا کے بعد جو ضمیر ہے ضمیر شان، بے شک بات یہ ہے کہ من یشرک باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے، کس کو؟ کسی کو بھی۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کس کو، یعنی کہ کسی کو بھی، یعنی کہ مطلب یہ ہوگا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے کسی نبی کو، یا کسی فرشتے کو، یا کسی جن کو، یا کسی انسان کو، یا کسی پتھر کو، یا کسی درخت کو، یا کسی قبر کو، کسی بھی چیز کو شریک کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس تحقیق اللہ نے اس پہ حرام کر دی الجنت، کیا؟ جنت، ومأواہ النار، اور اسی کا ٹھکانہ ہے النار، آگ جہنم۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ آپ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو بھی کرے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو کرے، تو جو یہ جرم کرے گا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اگر توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے میرے ساتھ میرے نبی کو شریک کیا تھا، کوئی بات نہیں، میرے پیارے کو شریک کیا تھا۔ اللہ نے خبردار کر دیا، یہاں پہ تذکرہ ان کا ہو رہا ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا۔ تو فرمایا جو بھی، اور یہ فرمایا شریک کرنے والا بھی کوئی بھی ہو، چاہے کسی نبی کا رشتہ دار ہو،
چاہے کسی نبی کا بیٹا ہو، چاہے کسی نبی کا باپ ہو، چاہے کسی نبی کا چچا ہو۔ فرمایا بے شک جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے، اور شریک اس کو کرے کسی کو بھی، تو تحقیق اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ اس ایسے بھی پتہ چلا کہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جنت و جہنم پہ بھی ایمان رکھیں، ایمان رکھیں کہ جنت ہے، ایمان رکھیں کہ جہنم ہے، اور اللہ سے سوال کریں کہ یا اللہ مجھے جنت میں بھیجنا اور مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے، نہیں ہوں گے، نہیں ہے للظالمین، ان ظالموں کے لیے۔ للظالمین یہ دو لفظ ہیں، لام الگ ہے، الظالمین الگ ہے۔ لام کا مطلب کیا؟ کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ان ظالموں کے لیے، یہاں ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ ظلم اکبر، شرک، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کریں۔ فرمایا اور نہیں ہے ان ظالموں کے لیے من انصار، کسی قسم کے کوئی مددگار۔ من زائدہ ہے توکید کے لیے، کسی قسم کے۔ انصار جمع ہے ناصرن کی، مددگار۔ ان ظالموں کے لیے کسی قسم کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو ان کو جہنم کی آگ سے نکال سکے، جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ آیت نمبر 73۔ ٹائم تو آپ لوگوں کا ہو رہا ہے، چلیں یہیں پہ رکتے ہیں کیونکہ اگلی آیت پہ کافی ٹائم لگ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پہ قائم و دائم رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے کہ اللہ نے ان کو کافر قرار دیا جنہوں نے اللہ کے پیاروں کو اللہ کا شریک کیا۔ تو آج کے کئی مسلمان ان کو اللہ کا شریک کرتے ہیں جو اللہ کے پیارے بھی نہیں ہوتے، جو نماز نہ پڑھنے والے، جو روزے نہ رکھنے والے، جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، جن کا عقیدہ توحید سے کوئی تعلق نہیں، ان کو اللہ کا شریک کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے تو ان کو معاف نہیں کیا جو اللہ کے پیاروں کو اللہ کا شریک کرے، اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا جو نبیوں کے رشتہ دار تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہے۔ اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہے، ہاں فوت ہونے سے پہلے توبہ کر لیں تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔